نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا ومأوانا ومرجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے پایہ لطف اور احسان ہے کہ جس رب کریم نے جمعۃ المبارک کے فیض و برکات حاصل کرنے کی خاطر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے امن کا، کامیابی کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ تمام اسلامی حکمرانوں کو اسلام کی غیرت نصیب فرمائے اور انہیں متحد ہو کر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور ان کی اعانت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، آج ایک عظیم دن ہے، 11 ربیع الثانی ہے، اور آج کا دن حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کے حوالے سے ہمیں اللہ رب العزت نے اس دن کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک منانے کا موقع عطا فرمایا. یہ آج کا دن بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے مشہور دن ہے. حالانکہ ہر مہینے ہم 11ویں مناتے ہیں اور 11ویں شریف کا ختم دلواتے ہیں. اس 11ویں شریف کے ختم کی جو اصل وجہ ہے وہ ہے حضور غوث پاک کا سالانہ ختم. کیونکہ 11ویں شریف کی نسبت حضور غوث پاک کی نسبت کے حوالے سے ہے. بعض اوقات آپ، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ اس دن کو بھی متنازع بنا رہے ہیں کہ کیا قرآن و حدیث میں اس دن کا کوئی ثبوت یا حوالہ موجود ہے یا نہیں ہے. اس میں ایک بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ دیکھیں نا، ہمارے دنیا میں رشتہ دار جو رخصت ہو جاتے ہیں دنیا سے، ان کے لیے ہم ہر سال ختم دلواتے ہیں، اور تقریباً کوئی بدبخت ہوگا جو اپنے والد کے لیے یا اپنے عزیز و اقارب کے لیے ختم نہیں دلوائے گا. ورنہ تقریباً صاحب ایمان کلمہ گو ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہر سال اپنے والد کا کم از کم ختم بھی ہو اور دعا بھی ہو. تو جب ایک اپنے والد کے ختم کے لیے ہر سال ہم محفل یا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ کے ولی کامل جنہوں نے ساری زندگی حضور کے دین کی خدمت کی اور مصطفیٰ کی امت کو رہنمائی عطا فرمائی، دین عطا فرمایا، تو اتنی عبادات کی جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا سردار بنا دیا، تو اس کے سالانہ ختم کے حوالے سے گفتگو کرنا یا اعتراض کرنا، یہ بہرحال یہ عقل سے ماورا ہے کہ کیوں نہیں کر سکتے. اپنے والد کا ختم دلوا سکتے ہیں تو حضور غوث پاک کا ختم بھی دلوا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ 11ویں شریف کا جو ختم دلواتے ہیں یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں. بھئی 11ویں شریف کا ختم ایک حضور غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے. اگر کوئی ختم دلواتا ہے تو وہ قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے. قرآن پاک کی چند آیات ہیں جو برکت کے لیے پڑھی جاتی ہیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے جس میں شرک یا بدعت آ گئی؟
تو قرآن پاک کسی کھانے پر پڑھنا یہ ویسے برکت ہے. بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو ہر مسلمان بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے نا. تو جب بسم اللہ پڑھ کے کھانا جائز ہے تو یہ بسم اللہ شریف قرآن پاک کی آیت ہے. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نمل میں دیکھیں، یہ سورہ نمل کی پوری مستقل آیت ہے. اور ویسے ہی علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں سے پہلے جو آتی ہے یہ اس سورت کا جز نہیں ہوتی، یہ اس سورت کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن یہ مستقل قرآن کی آیت کریمہ ہے. یہ قرآن پاک کی مستقل آیت کریمہ ہے جس طرح سورہ نمل میں آیا ہے. تو اب ایک آیت ختم میں پڑھ سکتے ہیں، ایک آیت کھانے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. اگر زیادہ آیات ہم پڑھ لیں تو کیا ایک آیت سے حرام نہیں ہوتا کھانا؟ زیادہ آیات سے حرام ہو جاتا ہے. ایک آیت سے بھی برکت ہوتی ہے، زیادہ آیات سے پڑھنا، زیادہ آیات پڑھنا زیادہ برکت ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیزیں منقول ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانے پر، اور ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے والد نے، غالباً حضرت جابر ہیں، کہ میرے والد نے قرضہ دینا تھا، تو اب وہ قرضہ جو ہے وہ ادا نہیں کر سکا. میں نے لوگوں کو ٹائم دیا ہوا تھا کہ فصل آ رہی ہے کھجور کی، میں قرضے اتار دوں گا سارے، آپ کو قرض واپس کر دوں گا، لیکن فصل کھجور کی اتنی نہیں ہوئی جتنا قرض تھا، اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کتنی ہوئی ہے؟ حضور تھوڑی سی ہے، وہ موجود ہے. حضور نے فرمایا چل تو میں آ رہا ہوں. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. جب حضور گئے تو اس ڈھیری پر آقا علیہ السلام نے کچھ پڑھا. وہ کھجور کی ڈھیری جو لگی ہوئی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، اور پڑھ کر آقا علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی. اور پھر حضور نے حکم دیا کہ صحابی یہ جتنے بھی قرض خواہ ہیں ان کو یہ جتنا قرض دینا ہے قرض اتار اپنا. تو صحابی رسول فرماتے ہیں میں وہ سارے قرض ادا کر چکا، جتنے بھی قرض خواہ تھے وہ سارے قرض لے گئے، اور میں اپنے بچوں کے لیے بھی بہت ساری کھجوریں گھر لے کر گئے. اب یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام نے کچھ سامنے رکھ کے پڑھا ہے. تو اب ایک صاحب ایمان جو شخص ہے وہ کیا حسن ظن کرے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا؟ بے شک حضور نے بلند آواز سے نہیں پڑھا. صحابہ فرماتے ہیں حضور پڑھتے رہے. اب پڑھنا ثابت ہے. اب صاحب ایمان یہی ظن کرے گا نا آقا علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضور نے قرآن ہی پڑھا ہوگا. حضور قرآن پاک کے علاوہ پڑھ ہی کیا سکتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے قرآن مجید پڑھ کر آپ نے وہ قرض سارے اتار دیے. تو معلوم ہوا کہ کچھ پڑھنا قرآن پاک سے یہ باعث برکت ہے. ہم بھی یہ قرآن پاک کا جو ختم ہے، یہ لفظ ختم ہم بول دیتے ہیں، ورنہ اس میں دیکھیں تو ہیں تو قرآن پاک کی آیات بینات ساری، اور برکت والی آیات ہیں، اور زیادہ آیات وہ ہیں. اب یہاں ایک سوال اور بھی ہے، کہتے ہیں جی دیکھیں قرآن کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، کوئی آیت کہیں سے لے کر کوئی آیت کہیں سے لے کر آپس میں جوڑ کے اس کو ختم بنا دیا گیا ہے. بھئی قرآن سارا برکت والا ہے، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی، ہر حرف کے بدلے میں 10 گناہ مٹ جاتے، ہر حرف کے بدلے میں 10 درجے بلند کر دیتا ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. تو قرآن پاک سارا برکت والا ہے، لیکن کچھ آیات اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے زیادہ ثواب رکھا. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں تو ایک قرآن پاک کے ختم کا ثواب ہے، 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں تو ایک قرآن پاک کے ختم کا ثواب ہے. اب سورہ اخلاص کو یہ برکت کیوں ملی، یہ سعادت کیوں ملی؟ کبھی غور کریں نا کہ آقا علیہ السلام نے سورہ اخلاص کو یہ فضیلت کیوں عطا کہ 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن پاک کے ختم کا ثواب ہے. اس کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا، کوئی صاحب ایمان کلمہ گو کوئی فرقے والا بھی انکار نہیں کر رہا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک ختم کا ثواب ہے، کیونکہ یہ حدیث پاک میں ہے. اب اس کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے. قل واللہ احد اللہ الصمد، اللہ کی توحید کا ذکر ہے. تو اس لیے جس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہو وہ باقی آیاتوں سے افضل ہے. اب تبت یدا ابی لہب و تب، یہ بھی قرآن کی آیات، یہ بھی قرآن کی صورت ہے، اور قل واللہ احد بھی
یہ بھی قرآن کی صورت ہے اور متصل بھی ہیں، آپس میں ملی ہوئی بھی ہیں، لیکن جو ثواب قل هو اللہ و سورہ اخلاص میں ہے وہ ثواب تبت یدا میں نہیں ہے۔ تبت یدا کے ہر حرف کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ دیکھیں نا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابی لہب یہ ابو لہب کا نام ہے، یہ ابو لہب کا نام ہے۔ اب ابی میں 3 حرف ہیں، الف ہے، با ہے، یا ہے۔ لہب میں بھی 3 حرف ہیں، لام ہے، ہا ہے، با ہے۔ اب ابی لہب جو قرآن میں پڑھتے ہوئے اس لفظ کو پڑھے گا تو اس کو مجھے بتائیں کیا اسے 60 نیکیاں نہیں ملے گی؟ جو ابی لہب، تبت یدا ابی لہب یہ لفظ قرآن میں پڑھے گا، یہ 60 نیکیوں کا مستحق قرار پائے گا، اس کو 60 نیکیاں بھی ملے گی، 60 درجے بھی اس کے بلند ہوں گے، 60 گناہ بھی اس کے مٹیں گے۔ اب ایمان سے بتائیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اس نے پڑھا کیا ہے؟ نام کس کا لیا؟ نام تو اس نے حضور کے دشمن کا لیا ہے نا، نام تو اس نے اسلام کے دشمن کا لیا ہے، تو اسلام کے دشمن کا نام لینے سے بھی ثواب مل رہا ہے۔ اب ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ ہم ابو لہب کا نام نہ لیں، ابو لہب کا نام نہ لیں، یہ حضور کا دشمن ہے۔ کوئی خوشی سے لینا پسند کرتا ہے اس کو؟ کوئی بھی نہیں لے گا، لیکن قرآن میں جب لیا جائے گا تو اللہ فرماتا ہے جب قرآن میں یہ نام پڑھو گے میں تمہیں ثواب دوں گا، درجے بلند کروں گا۔ بھئی بعض اوقات اللہ اور اس کے دین اور اس کے رسول کے دشمنوں کا نام لینا بھی باعث ثواب بن جاتا ہے۔ کب بنتا ہے؟ جب قرآن میں آ جائے۔ آپ قرآن کے علاوہ ویسے ابو لہب کا نام لیں، آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی پسند بھی نہیں کرتا لینا، کہ دیکھیں جی بندہ بیٹھا ہے، مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، ابو لہب کا نام کیوں لے بھی؟ کیا ضرورت پڑ گئی ابو لہب نام لینے کی؟ ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر وہی نام قرآن میں آ جائے گا، قرآن میں پڑھے گا، تو تب اس کو ہر حرف کے بدلے میں نیکیاں بھی ملے گی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن میں ابو لہب کا نام آ جائے، فرعون کا نام نہیں ہے قرآن میں؟ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ نبیوں کا دشمن ہے۔ ابو جہل کا نام نہیں ہے قرآن میں، یہ فرعون کا، یہ اسلام کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے۔ ابو لہب ہے، یہ سارے اسلام کے دشمن ہیں۔ نمرود کا نام ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے، لیکن جب قرآن میں پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ بعض اوقات نبی کے دشمن اور دین کے دشمن کے نام لینے سے بھی ثواب، بولے نا، ملتا ہے۔ مجھے بتائیں، بعض اوقات نبی کے دشمن کا نام لینے سے ثواب ملتا ہے، یہ تو دین کا دشمن ہے، تو جو رب کے محبوب بندے ہو، جو اللہ کے حبیب ہو، جو اللہ کے محبوب بندے ہوں، برگزیدہ بندے ہوں، کیا ان کے نام لینے سے ثواب نہیں ملے گا؟ تو اس یہی وجہ ہے کہ سورہ اخلاص کا ثواب زیادہ کیوں ہے؟ اس میں میرے رب کا ذکر ہے، میرے رب کی توحید کا ذکر ہے، تو معلوم ہوا جس میں اس کا یا اس کے محبوب لوگوں کا ذکر ہوگا تو اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ اور ہم جو ختم میں آیات پڑھتے ہیں نا، اہل سنت کے لوگ، ہم جو ختم میں آیات پڑھتے ہیں، کبھی یار بیٹھ کر ان آیات کو وہ مولوی دیکھیں تو صحیح، جو ختم کو بدعت کہتے ہیں، جو ختم کو بدعت کی جو ہے نا دیکھ کر حرام کھانا حرام قرار دے رہے ہیں، تو بیٹھ کر دیکھیں تو صحیح ہم ختم میں کون سی آیات پڑھتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے وہ آیاتیں پڑھوں نا کہ کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے رب نے کہا کہ محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی تسبیح کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب لوگوں کا ذکر ہے۔ اس لیے اہل سنت نے وہ آیات اکٹھی کی ختم میں جس میں اللہ اور اس کے محبوب لوگوں کی فضیلتیں بیان ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ جس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر آ جائے وہ باقی آیاتوں سے زیادہ ثواب کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک وہ ثواب زیادہ ہے جس میں اللہ اس کے رسول کا ذکر آ جائے۔ تو قرآن تو دشمن کے نام لینے میں بھی ثواب دیتا ہے،
دشمن کے نام لینے بھی ثواب دیتا ہے تو اس کے محبوب لوگوں میں. باقی رہا کہ 11ویں شریف، یہ ایک مسئلہ اور بھی حل کرتا چلا جاؤں، کیونکہ میڈیا میں یہ باتیں اب، کیونکہ ہر بندہ اپنی بات علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر وہ پوری دنیا کو پہنچا رہا. اب اس کو ضرورت، کیونکہ مزاحمت کا سامنا نہیں ہے، اسے سامنے سوالات اور اعتراضات کا سامنا ہی نہیں ہے. وہ اندر بیٹھا ہے، اس نے ایک کلپ لوڈ کرایا، اس نے ریکارڈ کرایا، اپلوڈ کر دیا پوری دنیا میں، وہ وائرل ہو گیا. جی اس نے یہ اعتراض کر دیا. ہمارا جو نوجوان ہے وہ خراب ہو رہا، غیر اللہ کے نام لینے سے یا غیر اللہ کی طرف چیز منسوب کرنے سے جی شرک ہو جاتا ہے. بھئی ایسا نہیں ہے. دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ساری زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ بولے میرے ساتھ، اللہ ہے. ساری زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. آپ محافظ خانے میں چلے جائیں، اب تحصیلوں میں چلے جائیں، جہاں یہ زمینوں کے انتقال ہوتے ہیں، آپ کس کے نام کراتے ہیں؟ اپنے نام کراتے ہیں جو زمین خریدیں یا پلاٹ خریدیں، یا اللہ کے نام کرا کے آ جاتے ہیں؟ اللہ کے نام کرا کے آئے نا، کیونکہ جب ہے شرک، مولوی صاحب کو کہیں نا مولوی صاحب جب زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، یہ جو زمینیں، یہ مربع، یہ گاڑیاں، یہ کروڑوں روپے کے ڈالے، اس پر تم آگے پیچھے ایک ظفر موج لے کر چلتے ہو، ان کو بھی ذرا اللہ کے نام پہ کرائے نا، فی سبیل اللہ لکھے نا، یا وقف کرا دیں. بابا وہ تو تمہاری ہے. تو اللہ نے ساری کائنات کی ملکیت ذاتی اپنے پاس رکھی ہے، لیکن یہ عارضی طور پہ اللہ نے ملکیت عطا فرمائی ہے اپنے بندوں کو. تو یہ اللہ نے عارضی طور پر ملکیت عطا فرمائی ہے. کسی کا نام آنے سے کوئی چیز نہ حرام ہوتی ہے، نہ وہ بدعت ہے، نہ شرک ہے. دیکھیں مولوی صاحب سے پوچھیں کہ یہ گھر کس کے نام ہے، مولوی صاحب کہیں گے وہ مرزا جہلمی ہو، وہ عبد الواحد قریشی ہو، وہ طارق مسعود ہو، جتنے بھی ہوں، یہ آج کل وہ یہ وائرل ہو رہے ہیں، لوگوں کا ذہن اور نوجوانوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں. جی یہ شرک ہو گیا کہ بھی مولوی صاحب یہ موبائل تیرا، یہ گھر تیرا، اس کا مالک تو، اس زمین کا مالک تو، اس مکان کا مالک تو، اس گاڑی کا مالک تو بھائی اس میں کوئی شرک نہیں ہوا. اگر ہم کہیں کہ اس کا مالک اللہ کے ولی ہیں، وہ شرک کیسے ہو گیا؟ ایک ہوتا ہے شرک اللہ کے ساتھ برابری کرنے کا، ہم کسی کو اللہ کے نہ برابر سمجھتے ہیں نہ اللہ کا شریک سمجھتے ہیں. ہم ساری کائنات کو اللہ کا گداگر اور بھکاری سمجھتے ہیں، اللہ کو سب کا مالک سمجھتے ہیں. اللہ جسے چاہے اپنی عطا سے جتنی ملکیت عطا فرما دے، وہ قادر مطلق ہے. اب باقی رہا کہ کسی کے نام پر، کیونکہ 11ویں شریف کا آج کیونکہ دن ہے، 11ویں شریف کے اکثر لوگ 11ویں شریف زیادہ ہی چبھتی ہے لوگوں کو، کیونکہ بعض اوقات پیروں کا عرس ہوتا ہے نا، وہ سال بعد آتا ہے، 11ویں ہر مہینے آ جاتی ہے، اور ہر مہینے جو چیز آ جائے وہ زیادہ چبھتی ہے. اس لیے جی 11ویں شریف کا کسی نے بکرا نام کر دیا، یہ 11ویں شریف کا بکرا ہے، تو اس کو جی یہ حرام ہو گیا، جی غیر اللہ کے نام سے حرام ہو گیا. پھر کیوں حرام ہو گیا؟ غیر اللہ کا نام آ گیا. پہلی بات تو یہ ہے غیر اللہ کے نام آنے سے چیز حرام، بولے میرے ساتھ، نہیں ہوتی. یہ قرآن پاک میرے سامنے ہے، آپ دیکھیں یہ قرآن پاک کی کتنے صورتیں ہیں کل، ذرا بتائیں. 114 صورت. قرآن پاک کی کل صورتیں کتنی ہیں؟ 114 صورتیں. اب قرآن پاک کی صورتوں پر آپ کبھی نام دیکھیں کہ کس کے ہیں. یہ سورہ فاتحہ، فاتحہ اللہ کا نام نہیں ہے، فاتحہ اللہ کا نام نہیں، یہ مخلوق ہے، یہ غیر اللہ کے نام کی ہے. اور سورت دوسری صورت ہے سورہ بقرہ. بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو، بھینس کو بھی بقرہ کہہ دیتے ہیں، اور گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس میں گائے کا ذکر ہے. اور اس سورت کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ سورہ بقرہ، گائے والی سورت. اور اس کی اگلی سورت جو ہے وہ سورہ آل عمران ہے، عمران کی آل کی سورت، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کی سورت، اس کے نام کے رکھ دیا، یہ بھی غیر اللہ ہے. اس کے آگے سورت آتی ہے سورۃ النساء، یعنی عورتوں والی سورت ہے، قرآن کی سورت، لیکن نام کس کا آ گیا؟ عورتوں کا نام آ گیا. تو بھئی اگر یہ فارمولہ جو آپ نے بنایا ہوا ہے کہ غیر اللہ کے نام آنے سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، پھر بتائیں کہ کیا کیا بچے گا. اس کے آگے سورت دیکھیں، سورہ مائدہ ہے، یعنی دسترخوان والی سورت، دسترخوان والی سورت. ایک سورت پہ سورہ ہود ہے، ایک سورہ یونس ہے، ایک سورہ یوسف ہے. یعنی آپ چلتے چلے جائیں تو سورہ ابراہیم بھی ہے، بھئی سورہ نمل بھی ہے، چونٹیوں والی سورت بھی ہے، سورہ عنکبوت بھی ہے.
یعنی مکڑیوں کے نام اللہ نے صورت کر دی، اللہ نے ڈاوروں کے نام صورت کر دی، چونٹیوں کے نام صورت کر دی۔ 114 صورتوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں، 113 صورتیں غیر اللہ کے نام کی ہیں، اور ایک سورت جو ہے وہ اللہ کے نام کی ہے، وہ ہے سورہ الرحمن۔ ایک سورت اللہ کے نام کی ہے جی۔ کتنی صورتیں اللہ کے نام کی ہیں؟ 114 صورتوں میں ایک صورت اللہ کے نام کی اور 113 صورتیں غیر اللہ کے نام کی۔ اب یہ فارمولہ اگر جو مولوی صاحب فیس بک پہ بیٹھ کر، یوٹیوب چینل پہ بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو غیر اللہ کے نام آنے سے چیز حرام ہو گئی، تو معاذ اللہ پھر بتائیں کہ قرآن کی صورتوں کا کیا بنے گا؟ غیر اللہ سے چیز حرام نہیں ہوتی۔ آپ قربانی کرتے ہیں نا، قربانی کرتے وقت آپ پر لازم ہے کہ آپ قربانی کسی کے نام کی منسوب کریں۔ اب قربانی منسوب نہیں کریں گے، آپ کی قربانی نہیں ہو۔ جب تک آپ کسی کا نام نہیں رکھیں گے کہ یہ میرے باپ کی قربانی ہے، یہ میری قربانی ہے، آپ نام نہیں رکھیں گے۔ قربانی اللہ کی ہے یار، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن نام جانور پر کس کا رکھ رہے ہیں؟ اپنا رکھ رہے ہیں۔ آپ اپنا نام نہیں رکھیں گے، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ حکم ہے کہ آپ اپنا نام رکھیں۔ یار قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن نام اپنا رکھ رہے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہوئے اپنا نام رکھنے سے وہ حرام نہیں ہوتی۔ قرآن پاک کی صورتیں غیر اللہ کے نام آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو باقی ایک 11ویں شریف ہے، اگر 11ویں شریف کے نام پر حضور غوث پاک کا نام آ جائے تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ قرآن پاک میں یہ سورہ میرے خیال مائدہ ہے، آخری اس کے رکوع ہیں، اللہ رب العزت اس میں اس کا مسئلہ بھی بہت آسان طریقے سے حل فرمایا ہے۔ اگر وہ مولوی میری بات سن لیں جو فیس بک کے بادشاہ اور یوٹیوب چینل کے بے تاج بادشاہ اپنے آپ کو پتہ ہے وہ تاثر کیا دیتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ بھی تمہارا مقابلہ کون کرے؟ تم سامنے آؤ تو مقابلہ ہو۔ مقابلہ ہوتا ہے سامنے آنے میں نا۔ ایک بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا تمہارے پاس، ایک کمرے میں بیٹھ کر تم نے ریکارڈ کرایا اور پھر اپلوڈ کر دیا اور پھر کہتے ہو کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کبھی آؤ نا باہر لوگوں کے سامنے، کبھی ہمارے ساتھ بات تو کرو نا، قرآن پاک پڑھ کر تو دیکھو نا۔ قرآن پاک کو اپنے ذہن سے، اپنے عقل سے، اپنے محدود علم سے آپ کا معنی تو نہیں چلے گا، تو مراد وہی چلے گی جو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام نے بیان فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابی کنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ ہے، کچھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ عرض کیا کہ آقا یہ جو کافر ہیں نا، یہ اپنے بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ کر اس کو حرام سمجھتے تھے کہ یہ کھانا حرام ہے۔ اب وہ کیونکہ جانور چھوڑ دیتے تھے ان کو حرام سمجھتے تھے، بتوں کے نام پر چھوڑ دینا حرام سمجھتے تھے۔ اب وہ جانور بہت زیادہ ہو گئے، مسلمانوں کی فصلیں تباہ کر دیتے تھے، مسلمانوں کے گھروں میں گھس جاتے تھے۔ اب ان کا لینا دینا تو کافروں کا ہوتا نہیں تھا کہ ہم نے تو چھوڑ دیا۔ اب صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا اس کا کیا کریں؟ اب یہ ہیں بے بتوں کے نام کے چھوٹے ہوئے جانور، بتوں کے نام کے چھوڑے ہوئے جانور، یہ ذہن سے ذرا تھوڑا سا ذہن کو حاضر ناظر کر کے یہ میرے جملے سماعت کرنے۔ کس کے نام پر چھوڑے ہوئے تھے انہوں نے؟ بتوں کے نام پر انہوں نے جانور چھوڑے ہوئے تھے، اور کہتے کیا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کیے ہیں ہمارے اوپر، لہٰذا ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ اب صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں یہ گزارشات کی، عرض کیا کہ آقا اب ہم کیا کریں، یہ نقصان دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پکڑو اور ذبح کر کے اللہ کا نام لے کر ذبح کر کے کھا دو۔ اللہ کا نام لے کر ذبح کر کے، کن کے نام کے چھوڑے ہوئے جانور تھے؟ بتوں کے نام کے جو چھوڑے ہوئے جانور۔ تو صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے حکم دے دیا۔ اب قرآن پاک کی آیات سنیں، فرمایا اللہ پاک نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، فرمایا کہ یہ جو بحیرہ، صائبہ، حام، وسیلہ، یہ جو جانور ہیں انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے۔ کسی بت کے نام جو چھوٹے ہوئے تو اس کا نام بحیرہ رکھ دیا، کسی کا صائم رکھ دیا، کسی کا سائر رکھ دیا، یہ نام رکھے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ حبیب ان کو کہہ دے ما جعل اللہ، اللہ نے حرام نہیں کی۔
اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا، انہوں نے اپنے وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ جو کہنا نا کہ اللہ نے حرام کیا ہمارے اوپر کھانا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، یہ اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں، یہ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، ان میں اکثر بے وقوف ہیں۔ تو اس لیے محبوب آپ ان کو کہہ دیں، صحابہ کرام کو ان کو پکڑیں، بدھو کے نام کے چھوٹے ہوئے جانور ان کو پکڑیں، ذبح کریں اور پھر کیا کریں؟ کھا جائیں، پھر کھا جائیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیں کہ جو جانور بتوں کے نام کے چھوڑے ہوئے، یہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، بتوں کے نام کے چھوڑے ہوئے جانور، صحابہ کرام کو اللہ نے حکم دے دیا، فرمایا کہ ان کو پکڑ کے ذبح کر کے کھا جاؤ، بتوں کے نام کے چھوڑے ہوئے جانور حرام نہیں ہوئے۔ تو میں اس مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں جو فیس بک کے امت مسلمہ کے ایمان کو خراب کرنا چاہتا ہے، جس جانور پر ہم نے غوث کا نام رکھ دیا کہ ہم یہ اس کے اصال ثواب کے لیے ذبح کریں گے، ہم ذبح کرتے وقت غوث کا نام نہیں لیتے، ہم ذبح کرتے وقت کسی پیر کا نام نہیں لیتے، ہم کسی ولی کا نام نہیں لیتے، ہم اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں۔ جو اللہ کے نام لے کر ذبح کیا جائے وہ حرام نہیں ہو سکتی، پہلے اس پر جس کا بھی نام آ جائے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ویسے ہی ہم تو اس ولی کا نام لیتے ہیں جو اللہ کے بزرگ ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی میرے اللہ کے نام کی خاطر گزار دی، دین کی خاطر گزار دی، اور اللہ والے جو ہیں وہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو، جو مرتبہ جو مقام اللہ نے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، وہ مقام حضور کی امت کے اولیاء میں کسی کو نہیں ملا۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا، بعض اوقات ہم یہ سنتے ہیں نا کہ کربلا میں حضرت سیدنا امام علی مقام کے ایک بیٹے حضرت امام زین العابدین زندہ رہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کی نسل چلی۔ تو اگر صرف اکیلے امام زین العابدین ہوتے تو پھر حسینی اولاد ہوتی، حسنی اولاد نہ ہوتی۔ آپ کیونکہ حسنی حسینی سید ہیں تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین کے صرف اکیلے بیٹے امام زین العابدین نہیں باقی بچے، بلکہ حسن مثنیٰ جس کو کہا جاتا ہے، حضرت امام حسن کے صاحبزادے بھی تھے، وہ بھی کربلا میں بچ گئے تھے۔ تو اس لیے آگے جو نسل چلی نا حسنی حسینی، امام حسین کی اولاد سے بھی چلی اور امام حسن کی اولاد سے بھی چلی ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں پشت، حضرت امام حسن کی 11ویں پشت سے حضرت عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، 11ویں پشت سے آپ پیدا ہوئے ہیں امام حسن کی اولاد سے۔ آپ کیونکہ والد کی طرف سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، اس لیے آپ کو حسنی حسینی سید کہا جاتا ہے۔ اور یوں تو آپ کا جو حسب نسب تھا وہ بلند و بالا تھا، دیکھیں نا، حسنی حسینی یہ اعزاز کوئی کم ہے؟ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ آج جو ہے نا، آج بڑے دکھ دل سے یہ الفاظ میں بول رہا ہوں، آج ہمارے آنکھوں کے پرکھنے کا زاویہ بھی بدل گیا، ذہنوں کے پرکھنے کا زاویہ بھی بدل گیا۔ ہم بعض اوقات ایسے پیروں کو بھی پیر کہہ دیتے ہیں جن کی نہ داڑھی ہوتی ہے نہ مونچھ ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، نہ داڑھی ہوتی ہے نہ مونچھ ہوتی ہے، تو نہ کوئی شریعت والی کوئی چیز نظر آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی یہ فلاں بزرگ کے فلاں بزرگ کی اولاد ہیں، لہٰذا یہ بھی کامل بزرگ ہیں۔ بابا ایسا زاویہ نہ اسلام نے ہمیں دیا ہے، نہ مسلمانوں کو یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کو بھی ولی کامل یا اس کو اپنا رہنما سمجھے جو شریعت کا تارک ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ حضرت امام سیدنا جنید بغدادی یا باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص آ گیا، 30 سال تک آپ کی نوکری میں رہا، 30 سال تک آپ کی خدمت کرتا رہا، تو 30 سال بعد آپ سے اجازت چاہی کہ حضور مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا 30 سال میری خدمت میں رہا، کیسے آیا؟ اس نے عرض کیا کہ حضور میں آیا تھا مرید ہونے کے لیے، اور نیت تھی کہ میں پیر صاحب کی کوئی کرامت دیکھوں گا جو مجھے متاثر کرے گی اور مرید ہو جاؤں گا، لیکن 30 سال کا عرصہ میں نے آپ کی خدمت کی، کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے آپ مایوس ہو کے میں جا رہا ہوں کسی
دوسرے دروازے اور آستانے پہ جاؤں گا، جس کی کرامت دیکھوں گا اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ بتا، ٹھیک ہے تو نے مجھے فضا میں اڑتے ہوئے نہیں دیکھا، پانی پر مصلی ڈال کے تلاوت کرتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن مجھے بتا کہ 30 سال کے عرصے میں کوئی میرا ایسا کام بھی دیکھا جو شریعت کے خلاف ہو؟ اس نے کہا حضور 30 سال میں شب و روز آپ کے دیکھے، دن رات آپ کو دیکھا، لیکن کوئی ایسا کام میں نے نہیں دیکھا جو شریعت کے خلاف ہو۔ فرمایا بیٹا یہی ولایت ہے، یہی کرامت۔ الاستقامت خیر من الف کرامت۔ فرمایا کہ جو استقامت ہے شریعت پر نا، یہ 1000 کرامت سے بہتر ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ولی کی نشانی جو بزرگوں نے بتائی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، حضور نے بھی یہ نشانی بتائی، فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ رسول یاد آ جائے، تمہیں اللہ رسول یاد آئے گا۔ اللہ رسول سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جب تم دیکھو نا تمہیں شریعت کے مطابق اس کی چال ڈھال نظر، شریعت کے مطابق ان کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی گفتگو، اس کی سیرت، اس کا کردار شریعت کے مطابق ہو، اور تمہیں اللہ اس کا رسول یاد آ جائے، واقعی اللہ اس کے رسول کی شریعت کے مطابق جو ہے اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ اگر وہ شریعت کا تارک ہے، شریعت کے مخالف ہے، یقین رکھنے ہمارے ذہن ہمارے اپنے پرکھنے کی وجہ سے، اپنے اپنے اصول متعین کردہ کی وجہ سے تو وہ ولی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رسول کے نزدیک وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہے جو مصطفیٰ کی شریعت کا پابند ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ولی کامل وہی ہے جو اللہ رسول کی احکام کا پابند ہو، اور پابندی اتنی بڑی کہ آج ہم جی یہ فلاں پیر کا بیٹا ہے، اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، شریعت ہے یا نہیں ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں پیر کا بیٹا ہے، مجھے بتائیں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کس کے بیٹے تھے؟ 11ویں پشت میں پیدا ہو رہے ہیں امام حسن کی 11ویں پشت میں حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں، جن کی ماں اتنی اللہ کی ولیہ، جن کا باپ اتنا اللہ کا ولی، اس کی اولاد ہونا کوئی کم تر درجہ نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اسی کو ولایت نہیں سمجھا، اسی کو غنیمت نہیں سمجھا، بس اسی کو لے کے میں اپنے مرید کرتا چلا پھروں۔ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم 34 سال آپ نے مسند مصطفیٰ پر بیٹھ کر، مصلی پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کے دین کو پڑھایا ہے۔ کتنی سال؟ 34 سال حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 34 سال آپ نے مصطفیٰ کے دین کو پڑھایا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کا مجمع ہوتا تھا، آپ کا خطاب سنتا تھا۔ یہ آپ کی ہی کرامت تھی کہ جس طرح پہلا سامنے بیٹھنے والا آپ کی الفاظ سنتا نہ آواز سنتا تھا، اسی طرح آخر میں بھی کوئی لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے تو آخری بندے کو بھی آپ کی آواز ویسے جاتی تھی جیسے پہلے تک پہنچتی تھی آپ کی آواز۔ یہ کرامت ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ صرف خاندانی وقار نہیں تھا، آپ سے کسی نے سوال بھی کیا، ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ غوث بنے ہیں، آپ قطب بنے ہیں، اس کا پس منظر تو بیان کریں، آپ یہ ولایت آپ کو خاندانی نسب و حسب سے ملی ہے یا آپ کی محنت بھی ہے؟ اس کی وضاحت تو فرمائے قطب کیسے بنے؟ آپ نے فرمایا حتیٰ درست العلم حتیٰ صرت قطبن، فرمایا یہ جو میں قطب بنا ہوں نا، غوث بنا ہوں، یہ علم پڑھاتا گیا، پڑھتا گیا، اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ علم پڑھتے پڑھتے، علم پڑھاتے پڑھاتے میں قطب بن گیا۔ اور یہ بھی ایک میری بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک ولایت دیتا بھی اسے ہے جو شریعت کا علم عطا فرما۔ شریعت کے علم کے بغیر اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں ہے جب تک اسے، یہ اور بات ہے، کوئی پڑھتا ہے اس کو اللہ علم عطا فرماتا ہے، اس کو کہتے ہیں کسبی علم، یعنی کسی نے محنت کی ہے اللہ نے اسے علم عطا فرمایا۔ کسی کو علم لدنی عطا فرما دیتا ہے، وہ بھی علم کہتے ہیں، اللہ اپنی عطا سے اسے علم عطا فرما دیتا ہے، اپنی عطا سے بھی اسے علم عطا فرما دیتا ہے۔ وہ شریعت کا علم چاہے وہبی ہو چاہے کسبی ہو، اس کے پاس ہوتا ضرور ہے۔ جس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ رب کا قانون ہے، شریعت کے بغیر کبھی ولایت
شرعی علم کے بغیر کبھی ولایت نہیں ملتی. جس کے پاس ایک بزرگ تھے, انہوں نے کبھی مدرسے میں پڑھا نہیں تھا, لیکن وہ اللہ کے ولی کامل تھے, اور اس وقت لوگوں کا زاویہ بھی یہی تھا پرکھنے کا کہ جی کیونکہ عالم ہی ہمیشہ ولی بنتا ہے, دیکھتے ہیں یہ پڑھے تو نہیں ہیں لیکن ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے, ولی تو ہیں. آج امتحان لیتے ہیں, ان کو پرکھتے ہیں کہ کیا واقعی ان کے پاس شرعی علم بھی ہے یا نہیں ہے. وہ آ گئے, 2-3 مولوی صاحب اکٹھے ہو کے آپ سے سوال کیا, حضور ہمارا سوال ہے, جواب دیں. فرمایا کیا سوال ہے؟ حضور ہم آپ کے سامنے ایک لفظ پڑھیں گے, بتائیں یہ حدیث ہے یا قرآن ہے. قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ دی تو آپ نے فرمایا بھی یہ قرآن پاک. انہوں نے پھر حدیث کا ایک جملہ پڑھ دیا, عربی میں تھا, آپ نے فرمایا بھی یہ حدیث پاک. قرآن جو پڑھا تھا کہا یہ قرآن ہے, جو حدیث پڑھی فرمائیے حدیث ہے. حدیث بھی عربی اور قرآن بھی عربی, لیکن اللہ والے نے بتا دیا. انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. انہوں نے آدھا جملہ حدیث کا اور آدھا جملہ قرآن کا مکس کر کے نا ایک ہی جملہ بنا کے پڑھ دیا. حضور یہ بتائیں کیا فرما یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے, قرآن ہے یا حدیث ہے؟ آپ نے جو پہلا جملہ پڑھا ہے نا یہاں تک یہ قرآن ہے, آدھا جملہ جو اگلا پڑھا ہے یہ حدیث ہے. وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے حضور یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے, اب بتائیں آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے؟ ہم نے ایک ہی جملہ بنا کے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھا, آپ نے بتا دیا. آپ نے فرمایا جب تم قرآن پڑھتے ہو نا خوشبو اور آتی ہے, جب حدیث پڑھتے ہو خوشبو اور آتی ہے. میں خوشبو سونگھ کر بتا دیتا ہوں یہ قرآن ہے یہ حدیث. یعنی جس کی گردن پر غوث پاک قدم رکھ دیں وہ ولی بنتا ہے, اور ولی بغیر علم کے نہیں بنتا. جب ولیوں کا جو سردار ہے وہ بغیر علم کے کتب نہیں بنا, تو حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے علم اتنا عطا فرمایا تھا کہ آپ علم کی وجہ سے ہی کتب بنے. علم کی وجہ, آپ نے خود فرمایا کہ میں علم کی وجہ سے کتب بنا ہوں. اور پھر جب علم کی وجہ سے کتب بنے ہیں تو مقام کیا ملا کہ آپ صرف عالم نہیں تھے, پھر عالم گر بھی بنے. اللہ کی عزت کی قسم جتنے بھی اولیاء کرام بعد میں آئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے ولی کامل اور بڑے بڑے محدثین آپ کے شاگرد نکلے ہیں. اور آپ کے بعد جب بیت المقدس فتح ہوا, بیت المقدس میں پہلا خطبہ ابن زکی نے جو پڑھا تھا, آپ وہ محدث بھی ہیں, عالم بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, محدث بھی ہیں. وہ آپ اس کا سجرائے تلمذ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ شاگرد کس کے ہیں. امام ابن زکی وہ شاگرد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں. تو ولایت ملتی ہے علم سے, اور علم ملتا ہے مصطفیٰ کی محبت سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ خلقت السادات من صلبی خلق العلماء من صدری. فرمایا کہ جو سادات ہے وہ میری پشت سے پیدا ہوئی. حضور فرماتے سادات میری پشت سے پیدا ہوئی ہیں, علماء دین جو ہیں وہ میرے سینے سے پیدا ہوئے. جو علماء ہیں وہ میرے سینے سے پیدا ہوئے ہیں. اس لیے اگر امامت کے مصلی کا حق رکھنا ہونا, اگر یہ آ جائے کہ امامت کے مصلی کا حقدار کون ہے, تو اس میں سب سے بڑا پہلے دیکھا جائے گا عالم دین کون ہے. عالم دین کے ہوتے ہوئے چاہے جس بڑے نسب کا حامل کھڑا ہو وہ مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا اگر عالم دین کھڑا ہے. تو عالم دین سب سے پہلے, اس لیے حضور نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, جو نبیوں کی وراثت ہے نا وہ علم ہے. جو بھی علم حاصل کر جائے گا وہ انبیاء کا وارث بن جائے. جو بھی علم حاصل کرے گا وہ انبیاء کا وارث ہوگا. تو عزیزان محترم, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے علم اتنا عطا فرمایا تھا. سلسلہ نقشبند ہے, سلسلہ سہورد ہے, سلسلہ چشت ہے, یہ سلسلہ قادریہ, سہروردیہ, نقشبند, یہ جس چشت سلسلہ معین الدین چشتی میری سے چلا, یہ جتنے سلسلے کے اکابرین ہیں ان کو دیکھیں, سب سے فیض حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے آستانے سے مل رہا ہے. اور اس لیے سلطان الفقراء حضور سیدنا سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ شہر بغداد دے ٹکڑے کھاساں
تے کرساں میرا میرا ہوں. یعنی جس بزرگ کو بھی آپ دیکھیں گے سب بزرگوں کو فیض حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے در سے ملا ہے. اور حضور غوث پاک کیسے کتب بنے؟ علم پڑھتے پڑھاتے کتب بن گئے. آپ کے پاس نا ایک شخص آ گیا, اس نے کہا جی حضور میرے پیٹ میں درد ہے تو مہربانی فرمائے دعا کریں. فرمایا آپ میرے مدرسے سے نہیں گزرا. فرمایا اگر میرے مدرسے سے کبھی تیرا گزر ہو جاتا نا, کبھی زندگی بھر تجھے پیٹ میں درد نہ ہو, زندگی بھر تجھے پیٹ میں درد نہ ہوتا. پوری زندگی علم پڑھایا, پوری زندگی علم پڑھا. آپ علم خطاب جب فرماتے تھے تو روایات میں آتا ہے, متاخرین فرماتے ہیں, محدثین فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء ہزاروں کی تعداد میں وہ کاغذ قلم لے کر آپ کے خطبہ لکھتے تھے. اور آپ جب علم پڑھا رہے ہوتے, واعظ و نصیحت فرما رہے ہوتے, خشیت الہی کا عالم یہ ہوتا کہ درجنوں جنازے آپ کے خطاب سے اٹھ کے نکلتے. یعنی لوگ اللہ کے خشیت میں ایسے روتے کہ لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے, وہاں سے جنازے اٹھتے تھے. اور ولی وہی ہوتا ہے جس کی جب زبان سے آواز نکلے دل تک پہنچ جائے. حضور فرماتے ہیں اسے اللہ رسول یاد آ جائے تو وہ ولی کامل ہے. اور قرآن بھی یہی نشانی بتاتا ہے, تتجا فجنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم. فرمایا کہ لوگوں ولی وہ ہے, کامل ولی وہ ہے جس کے رات کو پہلو جو ہیں بستروں سے جدا ہو جاتے. ہمارے لیے ولی کو نشانی تو یہ ہو گئی کہ بڑا پیر وہی ہے جس کے پاس بڑی گاڑی ہوتی ہے, بڑا پیر وہی ہے جس کے پاس پگڑی بڑی ہوتی ہے, بڑا پیر وہی ہے جس کی کوٹھی بڑی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے بڑا ولی وہ ہے, بڑا پیر وہ ہے جب رات آتی ہے تو اس کے پہلو جو ہیں وہ بستر سے جدا ہو جاتے. ساری رات وہ رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہتے ہیں. پھر عالم یہ ہوتا ہے, حدیث بخاری ہے, آخری بات کہہ کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. حدیث بخاری ہے, حضور فرماتے ہیں یتقرب الی عبدی بالنوافل, کہ بندہ نفل عبادات کر کر کے میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں, وہ میری کانوں سے سنتا ہے. اللہ فرما رہا ہے ولی کے کانوں میں طاقت میں رب کی ہوتی ہے. فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, میرے پاؤں سے چلتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, وہ میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے. اب کیا مقصد کہ وہ خدا نہیں بن جاتا, نہ خدا کی طرح نہ خدا کی مثل بن جاتا ہے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ آنکھیں ولی کی ہوتی ہیں, طاقت خدا کی ہوتی ہے. ہاتھ ولی کے ہوتے ہیں, طاقت خدا کی ہوتی ہے. پاؤں ولی کے ہوتے ہیں, طاقت خدا کی ہوتی ہے. پھر جب خدا کی طاقت آ جائے تو فرمایا بیٹھا تو ایک جگہ پہ ہوتا ہے, جہاں چاہے ہر جگہ پہ پہنچ سکتا ہے. آج ہمارا عقیدہ ہے اللہ والا جہاں چاہے اللہ کی طاقت سے وہاں پہنچ سکتا ہے. حضور خواجہ محکم الدین سنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اب کا ابھی عرس بھی مبارک بھی گزرا, 5 تاریخ کو آپ عرس مبارک تھا. اب اسی خانقاہ شریف میں آپ نے قدم اٹھاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں, اٹھاتے ہیں رکھ دیتے ہیں. آپ کی بہن نے پوچھا کہ بھائی جان یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے, قدم رکھتے ہیں پھر اٹھا لیتے ہیں. فرمایا کہ ہم نے سنا ہے یہ دنیا جو ہے نا زمین اللہ والا کے سامنے 2.5 قدم ہے, تو میرا پہلا قدم ہی زمین سے باہر نکل جاتا ہے, میرا پہلا قدم. اب اس کو کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو گیا, اب قرآن سنیں, حدیث یہ میں نے بیان کی جو بخاری شریف کی. فرمایا کہ وہ قدم تو اس کے ہوتے ہیں, طاقت رب کی ہوتی ہے. جب رب کی طاقت سے قدم اٹھائے گا, بابا یہ تو زمین ہے, وہ روئے زمین سے کیا چورا طبق سے بھی آگے نکل سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آج کا دن کیونکہ 11ویں شریف کا دن تھا, اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کا دن ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ اور ان کا روحانی سایہ, روحانی فیض تا قیامت جاری و ساری فرمائے. ہم سب کو ان کے فیض سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شام کو جتنا بھی ہو سکے, گھر میں نہیں ہو سکے گھر میں کھانا تو پکتا ہے نا, ختم پڑھ کے حضور غوث پاک کی نیاز ضرور بخشیے گا, کیونکہ آج کا دن حضور غوث پاک کے ختم مبارک کا عرس مبارک کا دن ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.